لیلۃ القدر کب ہوتی ہے اور ہم کیا کریں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے لیلۃ القدر میں کیا کیا جائے؟ کیا اس کا احیاء نماز میں ہے کہ قرآن مجید اور سیرت النبی پڑھنے اور وعظ و تبلیغ کرنے اور مسجد میں جلسہ کرنے سے؟ وضاحت فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس میں نماز، قرأت قرآن اور دعا وغیرہ جیسے اعمال بہت ہی زیادہ بجا لاتے تھے۔ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتاب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ مسند احمد اور مسلم شریف میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنی زیادہ کوشش کیا کرتے تھے جو کسی اور ایام میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کرنے پر ابھارا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث لیلۃ القدر میں قیام کی مشروعیت پر دلالت کر رہی ہے۔ اس حوالے سے تیسری چیز، لیلۃ القدر میں سب سے بہتر اور اچھی دعا وہی ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ اس حوالے سے چوتھی بات، رہا مسئلہ رمضان میں لیلۃ القدر کی تخصیص اور تحدید کا، تو یہ دلیل کا محتاج ہے جس میں اس کی تحدید کی گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور پھر اس کی طاق راتوں میں اور 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر احادیث دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، لہذا اس کی تحدید نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہے کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہی گھومتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے پانچویں چیز، بدعت تو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں جائز نہیں، تو پھر رمضان کے مبارک ایام میں یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر لی جس پر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ مردود ہے۔ اور ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ تو آج کل جو رمضان کی بعض راتوں میں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ہمیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور سب سے بہتر اور اچھا اور احسن طریقہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور سنت ہی ہے، اور سب سے برا طریقہ بدعات کی ایجاد کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی صحیح اعمال کی توفیق بخشنے والا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 36832۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔